الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ آج پھر آپ کے تلاوت کلام کے ذوق کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہی تلاوت کلام کے اجر و ثواب اور اس کے فوائد کا بیان ہی منتخب کیا کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کے یہ زنگ اتارے، ہمیں سمجھ بوجھ محبت ذوق کی لازوال دولت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے جتنے دن باقی رہ گئے، جو دن ختم ہونے کے قریب آ رہے ہیں، اگر ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب ہو تو پھر تقاضا یہی نظر آتا ہے کہ انسان کا دل بے قرار ہونا شروع ہو جاتا ہے، مضطرب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ یہ لفظ میں نے کیوں استعمال کیے کہ کبھی کبھی انسان کی چھٹی حس اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اور جب کبھی آپ کو کسی شخصیت سے دلی لگاؤ اور گہرا تعلق ہوتا ہے نا، اور عن قریب کوئی صدمہ پہنچنے والا ہوتا ہے، تو بہت سارے سینسٹیو لوگ جو ہوتے ہیں وہ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دل ایسے بے قرار ہے، لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ یہ بڑا عام جملہ ہے، آپ میں کوئی بولتا ہے کہ نہیں؟ کبھی کوئی خواب دیکھ لیا اور کبھی اپنے دل کی پریشانی اس طرح ہوئی کہ بندہ یہ کہتا ہے بار بار کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو رمضان ایک ایسی دولت، ایک ایسی بہار اور ایک ایسا نفع بخش سامان ہے کہ جب اس کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، ادھر تو رب کریم کے اعلانات شروع ہوتے ہیں کہ یہ عشرہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے، اور دوسری طرف انسان کا دل مٹھی میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یا اللہ اتنی رحمتیں، اتنی بخششیں، اتنی کرم نوازیاں اور اتنی احسان کی وافر مقدار جو تو ہمارے اوپر انڈیلتا رہا، تو اب آخری عشرہ آنے کا یہ مطلب ہے کہ اب اگلا دن جو ہے وہ ہمیں رمضان سے باہر لے جا رہا ہے اور قریب کر رہا ہے کہ رمضان ختم ہونے والا ہے، یہ مہینہ رخصت ہونے والا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کا، مومن کا، جو صحیح معنوں میں مومن ہے، اور مومن کون ہے؟ محبوب کبریا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جب اسے رمضان کی آمد کی خبر ملتی ہے تو اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اس کے چہرے پہ رونق اور نورانیت آ جاتی ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہ عظیم الشان مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے کہ باقی 11 مہینوں کو ایک طرف رکھا جائے اور اس مہینے کی برکتیں، رحمتیں ایک طرف رکھی جائیں تو یہ سبقت لے جاتا ہے، یہ زیادہ افضل ثابت ہوتا ہے۔ تو عزیزات گرامی قدر، اب یہ ہمارے پاس بڑا آسان پیمانہ آ گیا، ہم خود اپنے دل کو جانچ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں، اپنے اندر جھانک کر اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم ایمان کے کس درجے پہ ہیں، ہماری حالت کیا ہے، کیا
افسوس غالب آ رہا ہے یا عید آنے کی خوشی غالب آ رہی ہے؟ کیا ہمارا ٹائم عید کی شاپنگ میں زیادہ اسپینڈ ہو رہا ہے یا اللہ کی یاد میں پہلے سے زیادہ ہم مشغول ہو رہے ہیں کہ ہم یقین کر چکے ہیں کہ اب یہ بہاریں چند ہی دنوں کی رہ گئی، لہٰذا اب جتنا اس میں لوٹ سکتے ہیں، جتنی جھولیاں بھر سکتے ہیں، جتنا مال اللہ کی بارگاہ سے لے کے جمع کر سکتے ہیں، ہمیں وہ زیادہ سے زیادہ کر لینا چاہیے۔ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور اپنی کیفیت کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کی کیفیت اور حالت کیا ہے۔ تو بہرکیف اس عظیم الشان کتاب اور اس ماہ مبارک کی قدر اور اعزاز میں ہمارے لیے سعادت کیا ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور اس لاریب کتاب کے محبت کی نسبت سے یہ عرض کریں کہ یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے، یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے، خوف اپنا ظاہر و باطن میں یکساں دے مجھے۔ یعنی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، جس طرح ظاہراً میں الفاظ استعمال کروں، میرے دل کے اندر بھی تیرا اتنا ہی خوف ہو، خوف اپنا ظاہر و باطن میں یکساں دے مجھے، اور حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے، حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے، اور نعمت دارین یعنی نور ایمان دے مجھے۔ حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے، اور نعمت دارین یعنی نور ایمان دے مجھے۔ اور سب سے اہم دعا کیا ہے کہ کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، اور فہم قرآن دے الہی نور عرفان دے مجھے، فہم قرآن دے الہی نور عرفان دے مجھے، اور نعمت دارین یعنی نور ایمان دے مجھے، اور خوف اپنا ظاہر و باطن میں یکساں دے مجھے۔ قرآن عظیم کی سورہ فاطر میں سے آج جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، سنی اللہ رب العزت نے اس میں ایمان والوں کی ایکٹیویٹیز کس طرح بیان کی، ان کا یقین کس طرح بیان کیا، اور ہمیں بتایا کہ ایمان والا کون ہوتا ہے اور اس کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ یعنی جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایمان والوں کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے جدا نظر نہیں آتے، وہ ہمیشہ اس کی تلاوت سے جڑے رہتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور ان کی دوسری نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہیں، اور ان کو سننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جائزہ لیتے رہیں اپنا کہ جو نشانیاں قرآن سچے ایمان والے کی بیان کر رہا ہے، یہ نشانیاں ہمارے اندر ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو کتنی ہیں، اگر نہیں تو ان کو پیدا کرنے کی ہم کوشش کتنی کر رہے ہیں۔ یتلون کتاب اللہ ایک نشانی، واقاموا الصلاۃ دوسری نشانی، کتاب اللہ کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں اور نمازیں قائم رکھتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایمان والوں کی نشانی، جس کے بارے میں تفصیلاً کل کی گفتگو میں ماشاءاللہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اور وہ خرچ کرتے کیسے ہیں، طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سرًّا وعلانیةً، وہ چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں، دکھا کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کس نیت سے دکھا کے دے رہے ہیں
اور کس نیت سے؟ چھپا کر پھر دوسرے طریقوں سے لوگوں کے اندر تشہیر کر رہے ہیں، تو وہ چھپانا بھی ضائع ہو گیا۔ تو طریقہ کیا ہے دونوں صورتوں میں؟ سرًا و علانیۃً، چھپا کر بھی دیں اور دکھا کر بھی دیں۔ چھپا کر اس لیے دیں کہ آپ کے اندر اخلاص زیادہ پیدا ہو اور اپنے نفس کی خلاف ورزی پیدا ہو۔ نفس کیا چاہتا ہے؟ ہمیشہ نفس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم چھوٹا سا بھی نیک کام کریں تو ڈھیر سارے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم راہ ہموار کر لیتے ہیں اور لوگوں کو بتا کر ہی ہمیں سکون آتا ہے۔ اور اعلانیہ، کون سا خرچ اعلانیہ پسند ہے؟ جس میں آپ کے دل کو قرار ہو اخلاص پر، آپ کے دل کو قرار ہو صرف اللہ کی رضا پر، اور جس جگہ پہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر نیکی کا شعور نہیں، جس جگہ پہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر نیکی کی اور صدقہ و خیرات و حسنات کی رغبت نہیں، تو وہاں آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ میں آگے بڑھوں، میں سبقت لے جاؤں اور مجھے دیکھ کر میری دوسری بہنیں بھی نیکی کے لیے تیار ہو جائیں۔ 100% اس کے علاوہ آپ کے دل میں اور کوئی خیال نہ ہو تو اب اس جگہ پہ اعلانیہ خرچ کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہے، کیونکہ آپ کی نیکی کی وجہ سے بہت سے لوگ نیکی کی طرف بڑھے اور ان کو اللہ نے اجر و ثواب دیا، جس میں آپ بھی شریک ہوئے۔ لیکن کسی جگہ پہ معمولی سی بھی ریا، نمود، نمائش، اس کا شائبہ تک بھی ظاہری کام کرتے ہوئے پیدا ہو گیا تو یاد رکھیے کہ وہ اعلانیہ صدقہ اور اعلانیہ خرچ آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ آگے بیان فرمایا یرجون تجارتاً، وہ ایسا کر کے اللہ سے ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں لن تبور، جس میں قطعاً خسارہ اور نقصان نہیں ہے۔ ہم جس انداز میں بھی اللہ کے حضور اپنی نیکی پیش کریں، وہ نیک عمل ہو یا اپنی دولت یا کمائی ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری اور ہمارے رب کی تجارت ہے۔ کیا ہے؟ یعنی گویا آپ اللہ کے ساتھ پارٹنر بن جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں جو پارٹنر بنتا ہے وہ تو جتنے پارٹنر ہوتے ہیں اتنے پرسنٹ آپ کو پروفٹ ملتا ہے، 2 ہیں تو ہاف آف ہو جائے گا، 4 ہیں تو چوتھا حصہ آ جائے گا، اس طریقے سے آپ کے پروفٹ تقسیم ہوتے ہیں۔ مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نیکی کو پیش کرتے ہیں تو اللہ پاک اس پہ آپ کو کتنا انعام دیتا ہے، کتنا اجر ملتا ہے۔ آئیے ذرا قرآن کریم کے ذریعے سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ نے بے شمار مرتبہ یہ سنا، آپ جب قرآن کریم سے ایک حرف بھی تلاوت کی نیت سے پڑھتے ہیں اللہ پاک آپ کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ کہ پچھلے دنوں میں بھی کسی دن کی گفتگو میں نے وضاحت کی تھی کہ آپ الحمد ایک لفظ پڑھتے ہیں تو آپ کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ آپ نے سن رکھا ہے نا؟ جتنا یاد ہے ذرا بول کے بتائیے۔ 50، ماشاءاللہ۔ کیوں 50 ملتی ہیں؟ کہ اس کے اندر 5 حرف ہیں، حمزہ، لام، ہا، میم اور دال۔ جب آپ نے تلاوت کی نیت سے سورہ فاتحہ شروع کی تو پہلے اس کلمے پر ہی آپ کو 50 نیکیاں ملیں، اور جو آپ کلمات پڑھتے جائیں گے ہر حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں اسی طرح ملتی جائیں گی۔ جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، اور والحسنۃ وبعشر امثالھا، لا اقول الف لام میم حرف، الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور لا اقول، آپ فرما رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے،
بلکہ فرمایا الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف، تو الف لام میم کہنے پر بھی آپ کو 30 نیکیاں اللہ عطا کرتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ قرآن کے ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب قرآن عظیم کو مختلف مقامات پر پڑھا جاتا ہے، مختلف انداز میں پڑھا جاتا ہے۔ اب اس مزید ثواب میں جو ایک جامع حدیث ہے آپ وہ سماعت فرمائیے، میں اس کا ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے اللہ کی کتاب قرآن میں سے بغیر دیکھے ایک حرف پڑھا یا ایک حرف سنا، یہ دوسری بات آج عرض کر رہی ہوں، ایک حرف پڑھا یا سنا، سننے پر بھی 10 نیکیاں ہیں، پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں ہیں۔ تو سننا کیا ہوتا ہے؟ اب میں ایک اناؤنس کروں، اعلان کروں، اور آپ میری بات ختم ہونے کے بعد کہیں کہ ابھی کیا کہا جا رہا تھا، میں نے تو سنا ہی نہیں، بعد میں آپ کو خیال آئے، تو اس کو سننا تو نہیں کہا جاتا، اور نہ ہی ایسے سننے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں جب تک آداب کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ اور آداب کیا ہیں؟ اللہ کریم قرآن عظیم میں فرماتا ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو، قرآن سننے کے درمیان گفتگو نہ کرو، تو اس کا بدلہ تمہیں کیا ملے گا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ تم پہ رحم نازل فرمائے گا۔ تو یہاں آپ نے کیا سنا کہ غور، توجہ اور محبت سے قرآن سننے والے کو بھی اتنی نیکیاں اور پڑھنے والے کو بھی اتنی نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک کام اور بھی ہوتا ہے، نیکیاں تو ملی، مگر جتنی نیکیاں ملی اگر محبت سے سنا تو اللہ رب العزت نے آپ کے اتنے گناہ بھی مٹا دیے، 10 نیکیوں کا اندراج ہوا، اور دوسری طرف جو گناہ لکھے ہوئے تھے وہاں 10 گناہوں پر قلم پھیر دیا گیا۔ اب ایک ایک چیز کو ذرا اپنے اندر اتارتے جائیے اور محسوس کرتے جائیے کہ یہ کتاب کتنی عظیم الشان ہے، اس کے کتنے مقام و مرتبے ہیں، اور ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت اور اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اب اس کے بعد ایک طریقہ قرآن کریم پڑھنے کا اور ہوگا، وہ کیا ہے کہ جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف نماز کے دوران بیٹھ کر تلاوت کیا۔ کچھ لوگ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے نا، اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کی خاص طور پہ جیسے نوافل ہیں، تہجد ہے، آپ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو اجازت ہے، آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو شخص نماز کے اندر، پہلے کہاں تھا جیسے ابھی ہم تلاوت کر رہے ہیں نماز کے باہر، اب نماز کے اندر بیٹھ کر جو بندہ تلاوت کرے گا اس کے لیے جہاں پر 10 نیکیاں مل رہی تھی اب 50 نیکیاں ہو گئی۔ جو لوگ سونے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے کان میں سبحان اللہ کہیں جی۔ اور اب ضابطہ آپ بتائیے کہ 50 نیکیاں اگر ملی تو ادھر کیا ہوگا؟ اونچی بولے، مجھے دیکھ کے بتائیں، اس طرف کیا ہوگا؟ 50 گناہ معاف ہو جائیں گے اور 50 درجے بھی بلند کر دیے جائیں گے۔ اب اس سے بہتر حالت کی طرف بڑھیے، اور جو شخص الحمدللہ تندرست ہے، صحت مند ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتا ہے، اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں
کہ جو شخص اس حالت میں قیام میں نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو اب ریٹ اتنا بڑھ جائے گا کہ قرآن نماز کے اندر کھڑے ہو کے پڑھنے والے کو 1 حرف کے بدلے میں 100 نیکی عطا کی جائے گی۔ اب 100 نیکی ملے گی تو ادھر کیا ورکنگ ہوگی؟ 100 گناہ معاف ہوں گے اور 100 درجے بلند ہوں گے۔ تو جس شخص نے قرآن کریم مکمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ختم قرآن کے وقت، یعنی جب آپ نے آخر پر سورۃ والناس پڑھی، الحمد سے شروع کیا تھا، جب بھی کیا تھا، جتنے عرصے بعد بھی آپ کا قرآن مکمل ہوا۔ ویسے ایک بات نوٹ کر لیجئے، علماء کرام نے تجزیہ کیا اور فرمایا کہ جو بندہ رمضان میں کم از کم ایک بار بھی قرآن کریم مکمل کرنے کی سعادت حاصل نہیں کرتا، وہ آزما کے دیکھ لے کہ پورا سال اس سے قرآن مکمل نہیں ہوگا۔ یہ وبال ہوگا، رمضان اور قرآن کی قدر نہ کرنے کا یہ وبال ہوگا کہ جس کو رمضان میں کم از کم ایک قرآن مکمل کرنے کی سعادت مل گئی، وہ غیر رمضان میں بھی قرآن مکمل کرنے کی سعادت پاتا رہے گا، اور جس نے رمضان میں بھی بدبختی خریدی اور پورے رمضان میں ایک قرآن بھی مکمل نہ کر سکا، پورا سال اس سے قرآن مکمل نہیں ہوگا۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ جس کا جب قرآن مکمل ہو جائے اور اس وقت ایک دعا لازماً ایسی ہوگی کہ جب قرآن مکمل کرنے کے بعد وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ اسی وقت اس کی وہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ اس لیے جب کوئی انسان قرآن کریم مکمل کرتا ہے، ختم قرآن کرتا ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت فرشتوں کو اس کے پاس بھیجتا ہے۔ جب وہ قرآن ختم کرنے والا بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا پہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ قرآن کریم مکمل کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سارا قرآن ختم کریں، والناس میں جا کے تلاوت کو ختم نہ کر دیں، بلکہ سورہ والناس مکمل کرنے کے بعد فوری طور پہ واپس آئیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا کم از کم پہلا رکوع پڑھنے کے بعد اب قرآن بند کریں۔ یہ سنت طریقہ، تاکہ اس کو تجوید کی زبان میں کہا جاتا ہے ارتحال کرنا، اور ایسا کرنے والا مرتحل کہلاتا ہے۔ مرتحل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سواری سے اترا نہیں، وہ سواری پر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ مطلب آپ سواری پر پھر سے سوار ہو جائیں، اس سواری کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ آپ کو قرآن سے جدا نہیں ہونے دے گا، آپ کو جب جب بھی اللہ چاہے گا، کم بھی صحیح لیکن موقع ملتا رہے گا، آپ کی تلاوت جاری رہے گی۔ یہ 2 چیزیں ضرور نوٹ کر لیجیے۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت ختم قرآن کے موقع پر قرآن پڑھنے والا دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس بندے کو انعام کے طور پہ جنت میں ایک ایسا درخت الاٹ کر دیا جاتا ہے، اس کے نام لگا دیا جاتا ہے، ایک درخت الاٹ کر دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کوا اڑتا دیکھا ہوا ہے نا، اڑتا ہی ہے، زمین پہ رہتا ہے، اڑتا ہے، تو اگر وہ اس کی جڑ سے یعنی یہاں سے زمین سے اڑنا شروع کرے اور اڑتے اڑتے اتنا اڑے کہ اڑ کر وہ کوا بوڑھا ہو جائے تو وہ اس درخت کی ٹاپ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اتنا بڑا درخت جنت کا اس بندے کو رب الاٹ کرے گا جو ختم قرآن پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ یہ نعمت اور اتنی عظیم الشان نعمت ہے قرآن کو ایک مرتبہ مکمل پڑھنا، یعنی تلاوت کرنا۔ ابھی مسائل کو سمجھنا، ترجمہ سمجھنا، تفسیر سمجھنا، اس کا عالم بننا، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ یہ صرف بات ہے تلاوت کرنے کی، جس کا آپ کو ترجمہ بھی نہیں آتا، بس
آپ نے عربی لب و لہجے میں آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق سیکھ کر صحیح قرآن پڑھا اور صرف اس کی تلاوت کی تو آپ کے لیے یہ انعام ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جب آپ اس سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر آپ کے انعامات میں کتنا اضافہ ہوگا۔ پھر ایک جگہ پہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم مکمل کر کے دعا کے لیے بیٹھا اور جس کو پتہ چلا گھر میں یا دوست احباب میں یا کسی جگہ پہ لوگ اکٹھے رہتے ہیں، جیسے ہمارے پاس ادارے میں بہت سارے لوگ ایک ٹائم پہ رہتے ہیں، تو کوئی بھی ایک بندہ ختم قرآن کر رہا ہے تو اس وقت جتنے لوگ ان کے پاس آ کے بیٹھ جائیں گے، یعنی اس وقت دعا میں شامل ہو جائیں گے، تو اس کا اجر ایسے ہوگا جیسے کوئی بندہ اپنے گھر سے چل کر لشکر اسلام میں داخل ہو گیا ہو اس وقت جب لشکر اسلام جنگ کے لیے نکل رہا ہو۔ اتنا بڑا اجر و ثواب اس کے لیے ہے۔ عزیزات محتشم، آپ دیکھیے، غور کیجئے، کاش کہ کوئی ایک لفظ اتنے دنوں میں آپ کے سامنے بیان کیا ہوا آپ کی سماعتوں کی نظر ہو جائے، آپ کے دل میں اتر جائے اور قرآن کے شایان شان اس کی محبت آپ کے دل میں گھر کر جائے۔ تو جس کلام کی بات ہو رہی ہے، ہم اگر اس کی نسبت دیکھیں کہ اس کلام کی نسبت کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے اور کتنی ہے، تو قرآن کریم جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا، اس کے ساتھ رمضان میں یا رمضان کے علاوہ ہمارا تعلق کتنا ہونا چاہیے اور کس طرح ہونا چاہیے۔ اگر رمضان کے علاوہ عام دنوں میں عام تعلق ہے، یعنی تھوڑی بہت تلاوت کر لی، تو میں نے کل کی گفتگو میں کہا تھا کہ یہ مہینہ صرف ماہ رمضان نہیں، ماہ قرآن بھی ہے۔ تو پھر ماہ قرآن میں اور ماہ قرآن کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں ہمارا جو قرآن کے ساتھ تعلق ہو اس میں فرق ہونا چاہیے۔ جو مہینہ ہی قرآن کا مہینہ ہے، جو مہینہ ہی رمضان کا مہینہ ہے، جس مہینے میں اللہ نے اس مقدس کتاب کو نازل کیا ہے، تو اس میں اور باقی مہینوں میں ہمارے تعلق میں فرق تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، آپ کی بیٹی ہو، آپ کا بیٹا ہو، بہن ہو، بھائی ہو، ماں باپ ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، سارا سال ان کے ساتھ تعلق رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ بولیے، رہتا ہے نا۔ کبھی آپ ایک گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، کبھی گھر میں اکٹھے نہیں ہوتے، کبھی مہینوں بعد ملاقات ہوتی ہے، کبھی دنوں بعد، کبھی ہفتوں بعد۔ تعلق تو ہے لیکن مختلف طریقوں سے، کسی کا کم، کسی کا زیادہ۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ جس وقت آپ کے بیٹے بیٹی یا بہن بھائی کی سالگرہ ہو، آپ کہاں ہوتے ہیں؟ جو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں سالگرہ، تو سالگرہ والے دن کیا اتنا ہی تعلق ہوتا ہے جتنا باقی سال میں ہوتا ہے یا چینج ہوتا ہے؟ اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں کہ آپ فزیکلی شرکت کر سکتے ہیں تو آپ تحفے تحائف کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ اپنے عزیز کی سالگرہ میں شریک ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ تو اب یہ دن بھی کیا اسی طرح ہی جیسے باقی سال کے دن تھے؟ اگر آپ فزیکلی نہیں آ سکتے تو پھر بھی آپ اپنے رشتے کی اہمیت کے مطابق یا کیش تحفے کے لیے آپ بھیجتے ہیں باہر سے، یا پھر فون کے ذریعے، ویڈیو کال کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے آپ سیلیبریٹ ضرور کرتے ہیں، مبارکباد دینے کے لیے، وش کرنے کے لیے آپ ضرور اس مجلس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو سالگرہ کا دن ہے اس دن تعلق کی نوعیت بالکل جدا ہوتی ہے۔ سالگرہ کے دن خوشی کی ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، انعامات اور تحفے تحائف کی ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 11 مہینے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جیسا بھی رہے وہ رہے، مگر رمضان قرآن کی سالگرہ کا مہینہ، رمضان قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ تو پھر ہمیں اسی طریقے سے رمضان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے جس طرح آپ اپنے بیٹے یا بھائی کی سالگرہ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اتنا تعلق پورے رمضان میں ہمارے قرآن کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ ہمارے فخر کے لیے
یہ بات کم نہیں کہ قرآن مجید افضل الکتب ہے. ساری دنیا کی کتابوں سے افضل کتابیں کون سی ہیں؟ جو اللہ کی کتابیں ہیں. اور ان ساری کتابوں میں سے بھی افضل کتاب کون ہے؟ قرآن مجید. اور اس افضل ترین کتاب کو لے کے آنے والا وہ کون ہے؟ وہ افضل الملائکہ ہے، وہ فرشتوں میں سب سے افضل ہے. اور جس رسول پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ افضل الرسل ہے، وہ سارے رسولوں میں افضل رسول ہے. اور قرآن کریم نے خود اپنی شان کیسے بیان کی؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو کسی آدمی نے یا کسی عہدے دار نے یا کسی بادشاہ نے نہیں بھیجی، بلکہ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، یہ سارے جہانوں کے رب نے یہ قرآن بھیجا ہے. اور نزل بہ الروح الامین، اس کو روح الامین یعنی جبریل لے کر نازل ہوئے ہیں. علی قلبک لتکون من المنذرین، اے حبیبی آپ کے قلب مقدس پر کتاب نازل ہوئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو آخرت کے برے انجام اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. بلسان عربی مبین، اور جس زبان میں یہ کلام نازل ہوا ہے، یہ قرآن نازل ہوا ہے، وہ زبان دنیا بھر کی زبانوں سے افضل زبان ہے. اور ذرا اپنے اوپر اب نظر کیجئے، جس امت پر نازل ہوا وہ افضل الامم ہے، وہ ساری امتوں سے افضل امت ہے. تو عزیزات محترم، انسان تو انسان ہے، وہ تو افضل ہے ساری مخلوقات میں سے، افضل الاقوام ہے، اور کیا ہے وہ ساری مخلوقات میں سے اللہ پاک نے اس کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. یہاں تو قرآن کی شان اور قرآن کی تاثیر کا عالم یہ ہے. میں نے کیا لفظ بولا؟ اتنی آواز نہیں چلے گی. کیا لفظ بولا میں نے؟ قرآن کی، اونچی بولیں، قرآن کی تاثیر. کیا بولا؟ جو چیز آپ کے اندر اثر پیدا کرتی ہے، قرآن کی تاثیر کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز فجر پڑھائی جا رہی ہے، جنوں کا ایک وفد وہاں سے گزرتا ہے، قدم رک جاتے ہیں، اور جب رک کر محبوب کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے اس قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو اٹھائیے سورہ جن کھولیے. قرآن فرماتا ہے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ وہ جن بے ساختہ پکار اٹھے کہ یہ تو بڑا عجیب اور بڑا اعلیٰ کلام ہے جو آج تک ہم نے سنا نہیں، جو آج سن رہے ہیں. اور وہی موقع تھا کہ جب نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے قرآن کی یہ تلاوت سنی تو وہ سارے کا سارا وفد جنوں کا وہی نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا. قرآن کی تاثیر اس طرح جنوں کے اندر اتری کہ ان کو مسلمان ہونے پہ مجبور کر دیا. حبشہ کا بادشاہ نجاشی بادشاہ، جس کی مجلس میں پہلی مرتبہ مکہ سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں نے قرآن پڑھا تو اس کی تاثیر کا عالم یہ تھا، اس کے دل کے اندر اس کی تاثیر یوں ہوئی کہ ادھر قرآن سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور دل کی گہرائیوں سے اسلام کو قبول کر لیا. اور سب سے بڑی جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ لوگوں یہ جو قرآن تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ قرآن جو تمہارے گھروں میں ہے، یہ قرآن جو تمہارے سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو معمولی مت سمجھو. یہ قرآن ایسا پرجلال، ایسا پرہیبت، ایسا عظیم الشان ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو اصلی حالت میں
پہاڑوں پر نازل کرتے تو کیا لرأیتہ، تم دیکھتے ان پہاڑوں کو کہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو کے زمین میں بکھر جاتے۔ مگر اے انسان، تو اپنی فضیلت پہ ناز کر اور میرے محبوب کی رحمت پر ناز کر کہ تیرے محبوب کے ذریعے سے، اپنے محبوب کے قلب اقدس سے گزار کر تجھ تک جو قرآن بھیجا تو اس کی نورانیت سے تجھے نور علی نور کر دیا، تیرے اندر اتنی کیپیسٹی رکھ دی کہ تو نے اس قرآن کو محفوظ بھی کر لیا، اس قرآن کو سمجھ بھی لیا، اس قرآن کو برداشت بھی کر لیا۔ اسی مقدس کتاب کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کی تلاوت سے فیض حاصل کرنے کے لیے آپ پچھلے پورے 18 دن سے 19 دن سے ماشاءاللہ اس پاک کلام سے جڑے ہوئے ہیں، اور اپنے دلوں کو کھول کر، اپنے سینوں کو پیش کر کے جب تک آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، ہر روز میری یہ گزارش ہے، اس وقت تک کما حق ہوں ہم اس کے فیضان اپنے سینوں میں محفوظ نہیں کر سکیں گے۔ آئیے حسب معمول ہم بھی اپنے سینوں کو اس پاک کلام کی نورانیت سے روشن کریں، منور کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن سے سچی محبت نصیب فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم الذين سارے بولیں ينفقون أموالهم ماشاءاللہ باللیل رات میں والنہاری اور دن میں سرًا وعلانیةً ابھی میں نے آغاز کی آیت میں یہ لفظ پڑھے تھے شاباش ماشاءاللہ سرًا چھپا کر وعلانیةً اور دکھا کر یعنی اعلانیہ فلہم اجرہم تو ان کے لیے ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان کو نہ کچھ اندیشہ ہوگا اور نہ کوئی غم. اب یہاں پہ کتنی کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں خرچ کرنے والوں کی؟ رات میں، دن میں کتنی ہوگی؟ بولیے نا، 2. سرًا 3، علانیتاً 4. یہ 4 طریقے یہاں خرچ کرنے کے بیان کیے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. تعریف کس طرح کی ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی. وہ کس طرح؟ آپ کے پاس 40,000 دینار تھے. دینار کون سا سکہ تھا؟ یہ سونے کا، اور ان سکوں کا باقاعدہ وزن ہوتا تھا. جس طرح ہمارے زیورات کے وزن ہوتے ہیں نا، یا سونے کی اینٹ ہوتی ہے تو اس کا وزن ہوتا ہے، اس طریقے سے دینار کے وزن ہوتے تھے اور ان وزنوں کے مطابق ان کی ویلیو ہوتی تھی. آپ سوچئے ذرا، 40 ٹکڑے معمولی بھی کیوں نہ ہوں سونے کے، تو کتنا سونا ہوگا؟
ایک ہی وقت میں جب حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ہے تو آپ نے ان کو اس طریقے سے خرچ کیا، 10,000 دینار رات کو، 10,000 دینار دن کو، 10,000 دینار لوگوں کے سامنے اور 10,000 دینار لوگوں سے چھپا کے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ آپ کے پاس صرف 4 درہم تھے، 4، اور آپ نے ان چاروں کو اسی طرح خرچ کیا، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک چھپا کے اور ایک اعلانی۔ تو اس جگہ پہ جو ترتیب آیت کریمہ کی اور جو ہمارے لیے اس کے اندر نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے پہلے رات کو، بعد میں دن کو، پہلے سرًا چھپا کر اور بعد میں اعلانیہ کو ذکر کیا ہے۔ اور اللہ کی ترتیب اتفاقی نہیں ہوتی، اللہ کا بیان ایسے نہیں ہوتا کہ جو آ گیا سو آ گیا، بائی چانس ہو گیا، نہیں، ہر لفظ اور ہر حرف، زبر کیا، زیر کیا، پہلے کیا، بعد میں کیا، آگے کیا، پیچھے کیا، ہر چیز کے اندر ہمارے لیے لاکھوں کروڑوں نکات ہوتے ہیں، اس کے اندر سبق ہوتا ہے، اسرار و رموز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یوں بھی ذکر فرما سکتا تھا، الذین ينفقون اموالهم بالنہار باللیل یا واللیل یا بالنہار واللیل، یوں تو ہو سکتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے رات، بعد میں دن، پہلے خفیہ، بعد میں اعلانیہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نیک کام چھپا کر کرنا اعلانیہ کرنے سے زیادہ افضل ہے، اس لیے چھپائے ہوئے خرچ کرنے کو اللہ نے پہلے ذکر کیا اور اعلانیہ کو بعد میں کیا۔ اس کنڈیشن کا پہلے بھی میں ذکر کر چکی ہوں کہ اعلانیہ کرنا کب محبوب ہے اور چھپا کے کرنا کب محبوب ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی راہ میں اپنا مال، اپنی دولت، اپنے پیسے، اپنی پراپرٹی، اپنے زیورات، کچھ بھی جو اللہ کی محبت میں اس کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، ان کا انعام کیا ہے؟ ان کا انعام ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہر شخص قیامت کے دن تھر تھر کانپ رہا ہوگا، لیکن چند ایسے لوگ جن کو اللہ نے وہ سعادتیں دی ہوں گی، جن کا یہ انعام رکھا ہے، تو وہ اللہ کے فضل سے قیامت کے دن بھی بالکل اطمینان سے اور خوشی کے ساتھ وہاں قیامت میں اللہ کے حضور موجود ہوں گے۔ اور یہ انعام کس چیز کا ہوگا؟ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کرنے کا۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، ربا کا معنی ہے سود، لا یقومون، وہ نہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، الا کما یقوم، مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص، یتخبطہ، مخبوط کر دیا ہو یا پاگل کر دیا ہو جس کو، الشیطان، شیطان نے، من المسی، شیطان سے مراد ہے یہاں آسیب، سایہ، جن، بھوت وغیرہ، وہ بھی تو شیطان کی قوم کے ہیں نا سارے۔ تو من المسی، چھو کر، یعنی جب آسان لفظوں میں آپ یوں کہ جب کسی کے اوپر سائے کا غلبہ ہو جاتا ہے، جن آ جاتا ہے، وہ چڑیل آ جاتی ہے، تو جس طرح اس بندے کی حالت ہوتی ہے، دنیا میں سود کھانے والے قیامت کے دن اس طرح گرتے پڑتے مدہوش ہوں گے، وہ اپنے پیروں پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے۔ ذالک بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے کہ انہوں نے، قالو، کہا، جو سود کے منکر ہیں، اور جب اس کا حکم آیا صدقات و خیرات کا، تجارت کا، سود کا، تو اس وقت وہاں انکار کرنے والے لوگ یہ بولے کہ انما البیع، کہ بے شک بے یعنی تجارت بھی، مثل الربا، سودی کی طرح ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، تو کیا اللہ نے بیع کو یعنی تجارت کو حلال کیا، وحرم الربا، اور سود کو حرام۔ فمن جاءہ موعظۃ، تو جسے آئی نصیحت، من ربہ، اس کے رب کے پاس سے، فانتہا، پھر وہ باز آ گیا،
فَلَهُ مَا سَلَف، تو اس کو معاف ہے جو پہلے گزر گیا. یعنی زمانہ جاہلیت میں جو کوئی سود لے چکا ہے، اب اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ وہ واپس کرو. یعنی اللہ تمہیں نقصان میں بھی نہیں ڈال رہا، بلکہ کمال لطف و کرم سے پچھلا کیا ہوا سارا معاف کر رہا ہے اور آئندہ کے لیے بچنے کا حکم دے رہا ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا کام اللہ کے سپرد ہے. یعنی اب جو پیچھے ہو گیا اللہ نے اسے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا کہ اب اس کا تمہیں عذاب نہیں دے گا بلکہ اس سے معاف کر دے گا. لیکن جب یہ کس کے لیے ہے؟ یہ مسلمان کے لیے نہیں، یہ ان کافروں کے لیے تھا، یا ان لوگوں کے لیے اسلام میں جو داخل تھے اور اسلام لانے سے پہلے کے جو معاملات تھے ان کو اس کا علم نہیں تھا، ان کے لیے یہ خصوصی رعایت تھی. آج ایک بندہ جس کے گھر میں قرآن بھی ہے، مسلمان بھی ہیں، مسلمانوں کی اولاد بھی ہے، اور وہ کہے کہ میں ساری زندگی سود کھاتا رہا، اب مجھے پتہ چلا تو پچھلا معاف ہو جائے، نہیں، جب تک وہ سچی توبہ نہیں کرے گا، اور حتی الامکان اگر وہ واپس کر سکتا ہے تو واپس نہیں کرے، یا کم از کم سچی توبہ نہیں کرے گا، تب تک معافی نہیں ملے. اور ومن عاد، اور حکم آنے کے بعد جو پھر اس پہ پلٹے گا، یہ دوبارہ کرے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. اگر مسلمان ہیں تو یہاں ہمیشہ سے مراد لمبی مدت تک ہے. اور جو کوئی اس کو اپنے لیے جائز سمجھ کر کھائے گا اور انکار کرے گا کہ میں نہیں مانتا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، تو وہ تو جائز ماننے والا کافر ہو جائے گا، وہ اسلام میں رہے گا ہی نہیں. تو اس کے لیے خالدون کا مطلب ہوگا ہمیشہ، کبھی نہ نکلنے والی جگہ. اور اگر مسلمان ہے، توبہ کر لی اور وہ سمجھتا تھا گناہ ہے پھر بھی کھاتا رہا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ مدتوں دوزخ میں رہے گا، اور پھر اللہ جب کرم کرے گا رسول اللہ کی شفاعت سے اسے آخر کار دوزخ سے نکال دیا جائے گا. تو یہاں اللہ کریم نے سود کو حرام کیا بہت ساری حکمتوں کی بنا پر، اس لیے کہ سود میں جو رقم پر زیادتی وصول کی جاتی ہے وہ مالی معاوضے والی چیزوں میں بغیر کسی عوض کے مال ہوتا ہے. یعنی آپ جیسے پیسے دیتے ہیں اس کے بدلے میں سودا لیتے ہیں بازار سے، تو آپ نے جو سامان لیا، کچھ بھی خریدا، وہ آپ نے پیسوں کے بدلے میں خریدا. اور یہ جو آپ سود لیتے ہیں یہ تو بغیر کسی بدلے کے لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے اگر کسی کو 1,00,000 قرض دیا تو آپ نے وہ تو واپس لے لیا، آپ کی سیم رقم آپ کو واپس مل گئی. تو یہ جو اوپر آپ نے 20,000 سود لگایا، یہ کس کے بدلے میں لگایا؟ یہ بغیر کسی بدلے اور بغیر کسی عوض کے لیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ جس سے آپ نے وصول کیا اس کے ساتھ کھلی ناانصافی ہے. تو اس ناانصافی سے اللہ نے بچا کے سود کو حرام کیا. پہلی حکمت یہ. دوسری حکمت یہ کہ جب سود کا رواج پڑ جائے تو تجارتیں تباہ ہو جاتی ہیں. تجارتوں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ سارا خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو بغیر محنت کے گھر بیٹھے مال کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے اور محنت کا تصور ختم ہو جاتا ہے، جس سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں. تیسری حکمت سود کو حرام کرنے کی یہ کہ جب سود کا لینا دینا ہوتا ہے تو لوگوں کے آپس میں محبت، رواداری کے سلوک کو، رشتوں کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ برکت ختم ہو جاتی ہے. جب انسان سود کا عادی ہو جاتا ہے تو ایک بندہ تڑپ کے اس کے پاس مر جائے، وہ اس کو قرض حسنہ دینے کے لیے کبھی نہ تیار ہوگا نہ اس کو حوصلہ ہوگا. کیوں؟ اسے ہر وقت دور 4 گننے کی عادت پڑ جاتی ہے. وہ اس کے بغیر کبھی کسی کے ساتھ سگا باپ کیوں نہ ہو اس کے ساتھ وہ لین دین نہیں کرتا. وہ اتنی بری عادت ہے، اس لیے اللہ نے سود کو حرام کیا. کتنی حکمتیں ہوگی؟ 3. چوتھی حکمت یہ ہے کہ جس وقت انسان سود کھانے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کی طبیعت، اس کی فطرت درندوں اور جانوروں جیسی ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے رحم دلی کا مادہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں سود کو حرام کرنے کی اور تجارت کو حلال کرنے کی ہیں، جو اگر چند ایک کی ہمیں سمجھ آ جائے تو اسی سے ہی ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں.
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، اس کی ڈاکومنٹیشن کرنے والا یعنی اس کے اسٹامپ وغیرہ لکھنے والا، اور لینے دینے والوں کے پاس گواہی تیار کرنے والا یا گواہ بننے والا، ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ یہ سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اور قیامت کے دن سود کھانے والا، ابھی آپ نے پڑھا کہ کس حال میں اٹھے گا، جیسے اس کے اوپر بھوت یا جن سوار ہو اور اسے کسی چیز کی نہ ہوش ہو، نہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہو، نہ کسی بات کا جواب دے سکتا ہو۔ تو سوچئے آج ہمارے معاشرے میں، آپ کے علاقوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں کون کون اس لعنت میں گرفتار ہے۔ آپ کے سننے کے بعد آپ پر یہ لازم ہو گیا کہ آپ ان لوگوں کی کمائی لینے سے بھی بچیں، ان کے ساتھ لین دین کرنے سے بچیں، اور سب سے بڑا فائدہ اور آپ کی ذمہ داری اور ہمدردی کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم آپ نے سنا وہ اپنی ذمہ داری پہ ایک بار جا کے ان کو ضرور سنائیں اور ان کو اس برے کام سے منع کرنے کی کوشش کریں۔ آگے فرمایا گیا کہ تجارت اور سود دونوں میں وضاحت دیکھنے والے کو تو لگتا ہے کہ کوئی فرق نہیں، وہاں بھی پروفٹ ہے یہاں بھی پروفٹ ہے، لیکن دیکھیں کہ وہ پروفٹ کیسے آ رہا ہے، یہ پروفٹ کیسے آ رہا ہے۔ تجارت میں آپ کی محنت ہے، آپ کی مشقت ہے، آپ کی انویسٹمنٹ ہے، اور پھر آپ اس کے لیے جتنی ایفرٹس، محنت، مشقت کرتے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو پروفٹ ملتا ہے، نفع ملتا ہے، اور وہ آپ کے لیے ہر حال میں حلال بھی ہے اور اس میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے۔ اور دوسری طرف سود کے کتنے نقصانات ہیں، ان میں سے چند میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب سود کا رواج عام ہو جاتا ہے کسی معاشرے میں تو پھر منڈیاں، مارکیٹس، بازار، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تو سب تباہ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، منڈیاں بیٹھ جاتی ہیں، مارکیٹیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ کوئی بندہ کیوں چاہے گا کہ اگر گھر بیٹھے 1,00,000 پہ 20,000 اس کو سود مل رہا ہے تو وہ کیوں جا کے خوار ہو، کیوں جا کے مشقت کرے، گرمیوں میں جلے، دھوپ برداشت کرے، مشقت برداشت کرے، کیا ضرورت ہے؟ تو آپ دیکھ لیجئے کہ معاشرہ کس طرف جائے گا۔ یمحق اللہ، ہلاک کرتا ہے یا مٹاتا ہے اللہ، الربا، سود کو، ویربی، اور بڑھاتا ہے، الصدقات، خیرات کو یعنی صدقات کو، واللہ لا یحب، اور اللہ نہیں پسند کرتا یا اللہ کو نہیں پسند آتا، کل کفار، کوئی ناشکرا، عظیم، بڑا گناہگار۔ پتہ چلا کہ سود کھانا کتنا بڑا گناہگار ہے۔ اللہ اس کے لیے کیا فرما رہا ہے کہ وہ بندہ ناشکرا بھی ہے اور بہت بڑا گناہگار بھی ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دی، پھر پیچھے آپ نے کیا پڑھا، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ انہیں کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ کوئی غم۔ سود مٹانے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پاک سود خور کی کمائی میں، زندگی میں، اعمال میں سے برکت اٹھا دیتا ہے، اس کو برکت سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ ہزاروں چھوڑ کے لاکھوں، لاکھوں چھوڑ کے کروڑوں ایک مہینے کے کمائے، اللہ پاک کبھی اس کی کمائی میں برکت نہیں ڈالے گا، اس کی اولاد کو کبھی فرما بردار نہیں کرے گا، اس کی زندگی میں کبھی برکت نہیں آنے دے گا۔ اور سب سے بڑی بات، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سود خور کی طرف سے نہ اس کا صدقہ قبول کرے، نہ اس کا حج قبول کرے، نہ اس کی طرف سے جہاد قبول کرے، اور نہ رشتہ داروں کے ساتھ کیا گیا حسن سلوک قبول کرے گا۔ یہ سب چیزیں اس کی ریجیکٹ کر دی جائیں گی۔ اور صحیح بخاری میں اس کے متبادل صدقے کے لیے کیا فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص
ایک کھجور کے برابر. کیا ویلیو ہے کھجور کی؟ فرمایا ایک کھجور کے برابر اللہ کی راہ میں اپنی حلال کمائی سے صدقہ کرے گا تو اللہ تو قبول ہی حلال کو کرتا ہے. اور پھر اس کے قبول کرنے کی شان کیا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا معمولی عمل بھی ضائع نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے. محفوظ ہے تو کس شان سے محفوظ ہے؟ وہاں ایسے محفوظ نہیں کہ آپ نے کھجور دی تو قیامت تک کھجور سنبھالی رہے گی، آپ نے 10 روپے دیے تو قیامت تک 10 روپے سنبھالے رہیں گے. نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ پاک کی شان سے تمہارے صدقوں کو قبول کرتا ہے کہ وہ اس صدقے کو صدقہ دینے والے کے لیے پالتا رہتا ہے. آپ سوچ کے بتائیے کہ جس چیز کی پرورش ہوتی ہے، جس کو پالا جاتا ہے، وہ جتنا ہوتا ہے اتنا ہی رہتا ہے؟ نہیں. کیا ہوتا ہے؟ اپنی اپنی جنس کے مطابق وہ بڑھتا رہتا ہے. تو صدقے کو اللہ کیسے پالتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس طرح صدقے کو پالتا ہے جس طرح تم بکری کے بچے کو پالتے ہو. تو بچے کو پالتے ہو، ہر 6 مہینے بعد اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، بچے آتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں، وہ بکریاں بکرے بنتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں. اور اگر آپ لگن کے ساتھ اس کو کرتے رہیں تو تھوڑے عرصے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پورا علاقہ آپ کی بکریوں سے بھر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے صدقوں کو اس طرح پالتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چھوٹا سا دیا ہوا صدقہ اللہ کے ہاں پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے. تو آپ خود سوچئے کہ جس نے سود سے صدقہ دیا، سود سے زکوٰۃ دی، سود سے حج کرنے بھی چلا گیا، اللہ نے واضح فرما دیا کہ کچھ بھی قبول نہیں. اور جس نے حلال کمائی سے چھوہارا بھی صدقہ کیا، قیامت تک وہ بھی پہاڑ بنا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا، ڈرو، اللہ سے، وذروا، اور چھوڑ دو، ما باقیہ، جو باقی رہ گیا، من الربا، سود. یعنی اب جو اللہ کا حکم آ گیا، اس وقت مسلمانوں کو کہا گیا کہ حکم آنے کے بعد جو سود لوگوں سے باقی رہ گیا نا لینے والا، اس کو چھوڑ دو، اب اس کو مت لو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان ہو یا ایمان والے ہو. فإن لم تفعلوا، پھر اگر ایسا نہ کرو، فأذنوا، تو یقین کر لو، بحرب، لڑائی کا، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے. یعنی اگر تم نے یہ حکم نہیں مانا تو پھر سمجھ لو کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی مول لے لی. اور اپنے سے تھوڑے سے طاقتور کے سامنے بندہ لڑائی کے لیے کھڑا ہو جائے تو بندہ جانتا ہے کہ اس کا حشر کیا ہوتا ہے. تو سوچو کہ اگر تم اللہ کے سامنے اور رسول کے سامنے لڑائی کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو تمہارا حشر کیا ہوگا. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے، رؤوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے اصل مال ہیں. یعنی اگر تم توبہ کر لو تو پھر تم اپنے اصل مال لے لو، سود چھوڑ دو، اور جو قرض دیا ہوا ہے وہ اتنی رقم واپس لے لو. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو. تو 2 جگہ پہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بندے کو چیلنج کیا ہے کہ پھر میرے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر میری تمہارے ساتھ جنگ ہوگی. کب؟ ایک اس وقت جو ابھی آپ نے بولا، یہ سنا کہ جب آپ سود لینا نہیں چھوڑتے تو گویا آپ اللہ کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں. اور دوسرے، اگر اللہ کے ولیوں کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں تو گویا آپ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہو قرض دار تنگی والا، فَنَظِرَةٌ، تو اسے مہلت دو، إِلَى مَيْسَرَةٍ، اس کی آسانی تک. یہ ایسا کام ہے جس کی طرف ہمارے لوگوں کا قطعاً دھیان نہیں ہوتا، اور یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اگر آپ صاحب گنجائش ہیں اور جس نے قرض لیا وہ بیچارہ غریب ہے، مجبور ہے، اور کوشش کے باوجود آپ کو قرض واپس نہیں کر سکا،
آپ کے پاس ابھی گنجائش ہے، آپ نے واپس لے کے بینک میں ہی رکھنے ہیں، تو پھر آپ اس کو سہولت دے دیں، آپ اسے گنجائش دے دیں۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں میرے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرے گا، قیامت میں اس کے لیے آسانی پیدا کروں گا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم بالکل وہ قرض چھوڑ دو، یعنی معاف کر دینا، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو یا اگر تمہیں علم ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اگر آپ صاحب ثروت ہیں، صاحب مال ہیں، اور آپ کو واقعتاً پتہ ہے کہ جس بندے نے قرض لیا وہ دینے کے قابل نہیں ہے، وہ اتنا غریب ہے کہ کوشش کے باوجود وہ نہیں دے پا رہا، اور آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہے، تو پہلی بات کہ آپ اسے آسانی دے دیں، آسانی کے باوجود بھی وہ واپس نہ کر سکے تو آپ اسے معاف کر دیں۔ قرض کو معاف کر دینا یہ اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ نے قرآن میں قرض معاف کرنے والے کی تعریف فرمائی ہے۔ اور حضرت ابو قتادہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ قیامت کی تکلیفیں مجھ سے معاف کر دے، قیامت کا عذاب مجھ سے معاف کر دے، تو وہ کیا کرے؟ وہ دنیا میں کسی غریب کو یا قرض کی مہلت دے دے، اور اگر ممکن ہے تو اس کو قرض معاف کر دے۔ اس کا بدلہ قیامت میں رب آپ کو یہ دے گا کہ قیامت کی ساری تکلیفیں اللہ آپ کی معاف کر دے۔ دیکھیے، جب مسلمان حسن سلوک کرتا ہے نا کسی کے ساتھ، دل سے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے اور اللہ کے احکام کو عزت دیتے ہوئے، تو دنیا میں کتنی خیر پھیلتی ہے، کتنا نور پھیلتا ہے۔ اس کو ذرا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے اس واقعے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت امام اعظم کے گھر کے قریب ایک مجوسی رہتا تھا، اسے ضرورت تھی، ایک مجوسی رہتا تھا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کچھ مال قرض تھا اس کے پاس، اس نے قرض لے رکھا تھا۔ آپ نے کوشش کی کہ میں مجوسی کے گھر جاؤں اور جا کے اپنے قرض کی وصولی کرنے کا اس سے اظہار کروں۔ جب حضرت امام اعظم اس مجوسی کے دروازے پہ پہنچے نا، تو گھر کے قریب ابھی پہنچے تھے کہ گلی میں کوئی نجاست تھی، ناپاکی تھی، وہ آپ کے جوتے کو لگ گئی۔ حضرت امام اعظم کے جوتے کو وہ ناپاکی نجاست لگ گئی۔ آپ نے وہ نجاست اتارنے کے لیے جوتے کو جھاڑا۔ کیا کیا؟ جوتے کو جھاڑا۔ جب تھوڑی زیادہ مقدار میں نجاست لگی ہے تو آپ کسی چیز کو، دونوں جوتوں کو آپس میں یا اس طرح کر کے جھاڑیں گے تو نجاست آگے پیچھے بھی تو لگ سکتی ہے، آپ کے کپڑوں پہ یا دیگر کسی جگہ پہ یا دیوار پہ یا کسی جگہ پہ۔ آپ نے جب جوتا جھاڑا تو اس کی وجہ سے جوتے کے ساتھ لگی نجاست کا کچھ حصہ اڑ کر مجوسی کی دیوار کے ساتھ لگا۔ توجہ ہے نا؟ بڑی غور سے بات سنیے گا۔ مجوسی کی دیوار کے ساتھ جب نجاست لگی تو حضرت امام اعظم پریشان ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ مجوسی کے گھر کی دیوار ہے، مجوسی نے آپ کا قرض دینا ہے، اور اس کی دیوار کے ساتھ آپ سے نجاست لگ گئی۔ آپ پریشان ہو گئے اور سوچا کہ میں یہ نجاست جو لگی ہے دیوار کے ساتھ اسے اسی طرح رہنے دوں، اگر تو مجوسی کی دیوار خراب ہو گئی ہے، اور اگر میں دیوار سے نجاست کو صاف کرتا ہوں تو وہ سیمنٹڈ دیواروں کا زمانہ نہیں تھا، وہ مٹی کی کچی دیواروں کا زمانہ تھا۔ تو آپ مٹی کے اوپر سے جب کوئی چیز کھرچیں گے تو مٹی بھی کھرچی جائے گی نا، مٹی بھی اترے گی۔ تقویٰ سنیے، پرہیزگاری اور خوف خدا سنیے، اور اپنے معاملات پر اس وقت
پوری توجہ سے متوجہ ہوئیے کہ آج ہمارے کردار کیا ہیں اور وہ جو پرہیزگار اور متقی لوگ تھے ان کے کردار کیا تھے. آج ہماری زندگیوں سے ہمارے پڑوسیوں کو کتنی تکلیفیں اور کتنی اذیتیں، اور جن کے اوپر ہم نے زندگی میں کبھی احسان کیا ہوتا ہے، ساری زندگی ہم ان کو سر اٹھا کے چلنے نہیں دیتے، اور ان لوگوں کے کردار کیا تھے. سنیے ذرا، آپ نے سوچا اگر میں نجاست لگی رہنے دوں تو مجوسی کی دیوار گندی ہو گئی، اور اگر میں نجاست اتاروں تو کھرچ کر اتاروں گا، جب کھرچوں گا تو مجوسی کی دیوار کی مٹی ضائع ہوگی، مٹی بھی ساتھ اترے گی اور اس کا نقصان ہوگا. مٹی کا کتنا نقصان ہونا تھا. لیکن ہر مومن اس فکر میں رہتا ہے کہ جس چیز پہ میرا حق نہیں، میرے مسلمان بھائی کا حق ہے، وہاں مجھے تصرف کی بھی کوئی اجازت نہیں. اسی پریشانی کے عالم میں آپ سوچ رہے تھے کہ اتنے میں آپ نے مجوسی کا دروازہ نوک کر دیا، دستک دی. باہر لونڈی آئی اس مجوسی کی. آپ نے فرمایا کہ اپنے مالک سے کہو کہ ابو حنیفہ آیا ہے. وہ مجوسی دروازے پہ آیا، اور یقیناً ایک بندے نے قرض لیا ہو تو سب سے پہلے تو اس کا خیال ادھر ہی جائے گا نا کہ یہ مجھ سے قرض مانگنے کے لیے آئے ہیں. تو اس مجوسی نے یہ گمان کیا کہ یقیناً آپ اپنا قرض ہی واپس لینے مجھ سے آئے ہیں. اس نے دروازہ کھولتے ہی باہر نکلتے ہی عذر پیش کرنا، ٹال مٹول کرنا شروع کر دیا، اسی طرح جیسے کسی بندے کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ معذرت کرتا ہے. اس نے اسی طریقے سے ٹال مٹول کرنا شروع کر دی. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کی بات سن کر یہ فرمایا کہ اے شخص، اس وقت مجھے قرض واپس لینے سے بھی ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح میں نے جوتے کو جھاڑا تو میرے جوتے سے جو نجاست تھی وہ تمہاری دیوار کے ساتھ لگ گئی. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہاری دیوار سے نجاست صاف کیسے کروں؟ کون سی صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ جس سے تمہاری دیوار بھی صاف ہو جائے اور اس کا نقصان بھی نہ ہو؟ جب مجوسی نے یہ بات کی دیوار کو صاف کرنے کی تو مجوسی فوراً بولا کہ حضرت، میں دیوار کے صاف کرنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف کرنے کی التجا کرتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر دیجیے. جو دین اتنا اعلیٰ ہے، جس دین کے ماننے والوں کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں، تو میرے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے کہ میں دیوار کی فکر نہ کروں، میں اپنے دل کی فکر کروں. آپ مجھے پاک کر دیجئے، مجھے صاف کر کے کلمہ پڑھائیے. کلمہ پڑھا اور مجوسی مسلمان ہو گیا. یہ کردار آج مطلوب ہے ہمارے زمانے کو، ہر مسلمان کا. جب یہ کردار ہم سیکھ جائیں گے اور ان نیکی کے راستے کی طرف چل پڑیں گے، آپ دیکھیے کہ ہمارا معاشرہ کتنا پاک ہوتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے درمیان محبتیں کس طرح پروان چڑھتی ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے گھروں اور ہماری نسلوں کے ماحول کتنے صاف ہوتے ہیں، ہمارے باطن اور ہمارے ظاہر کتنے منور ہوتے ہیں. یہ وہ تعلیمات ہیں جن کو ہم دور دور تک نہیں جانتے. یہی وجہ ہے کہ ہر آنے والا وقت پہلے سے زیادہ سخت اور پہلے سے زیادہ بربادی لیے آ رہا. واتقوا یومن، اور ڈریے اس دن سے، ترجعون فیہ، کہ تم سب پھرو گے جس میں الی اللہ، اللہ کی طرف. ثم توفا، پھر پوری بھر دی جائے گی، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، اس کی کمائی، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. یعنی نہ کسی کی بدی کو زیادہ کر کے محفوظ کیا جائے گا اور نہ کسی کی نیکی کو کم کر کے محفوظ کیا جائے گا. جیسے جس نے جو کیا ہوگا اللہ رب العزت اسی طریقے سے اس کو سنبھالے گا اور پھر اس کو پروان چڑھائے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم کرو، بدین،
لین دین کسی دین کا، الی اجل مسمى ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ تو اس کو لکھ لو، اس کو لکھ لو، ولیکتب اور چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتبن کوئی لکھنے والا، بالعدل ٹھیک ٹھیک، ولا یأب کاتبن اور نہ انکار کرے لکھنے والا، ان یکتبا لکھنے سے، کما جیسا کہ علمہ اللہ اسے اللہ نے سکھایا ہے، فلیکتب تو اسے لکھ دینا چاہیے، ولیملل للذی اور لکھاتا جائے وہ شخص، علیہ الحق جس پر حق آتا ہے، ولیتق اللہ اور اللہ سے ڈرے، ربہ جو اس کا رب ہے، ولا یبخس اور نہ کچھ کمی کرے یا نہ کچھ چھوڑے، منہ اس سے، شیئا قطعا یا کچھ بھی، فإن کان الذی علیہ الحق پھر اگر وہ شخص کہ جس پر حق آتا ہے، سفیہن وہ بے عقل ہو، او ضعیفن یا کمزور ناتواں ہو، او لا یستطیع یا نہ طاقت رکھتا ہو، این یملا لکھا سکنے کی، ہوا وہ، فلیملل تو چاہیے کہ لکھائے، ولیہ اس کا ولی، بالعدل انصاف کے ساتھ، واستشہدوا اور چاہیے کہ بنا لو، شہیدینی دو گواہ، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، فإن لم یکونا پھر اگر نہ ہوں، رجلینی دو مرد، فرجل تو ایک گواہ بنا لو مرد، وامرأتان اور دو عورتیں، ممن ترضون جن کو تم پسند کرو، من الشہداء گواہ، ان تضل کہ کہیں بھول جائے، احداہما ان دو عورتوں میں سے ایک، فتذکر تو یاد دلا دے، احداہما ایک دوسری کو، ان دونوں میں سے ایک، الاخری دوسری کو، ولا یأبی الشہداء اور نہ انکار کریں گواہ، اذا ما دعوا جب ان کو بلایا جائے، ولا تسأموا اور نہ بھاری جانو، ان تکتبوہ کہ لکھت پڑھت کر لو یا لکھو، صغیراً چھوٹا ہو یعنی دین یا لینا دینا، وہ دین چھوٹا ہو، او کبیراً یا بڑا، الی اجلہ اپنی میعاد تک یا اس کی میعاد تک، ذالکم یہ، اقسط زیادہ انصاف کی بات ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، واقوم للشہادتی اور زیادہ درست اور ٹھیک رہے گی یہ گواہی، وَأَدْنَا اور یہ اس سے قریب ہے، اللہ ترتابو کہ کہیں تمہیں شبہ نہ پڑے، اللہ مگر، ان تکون تجارتاً یہ کہ ہو سودا یا تجارت، حاضرتاً دست بدست یا نقد، تدیرونہا بینکم جسے تم ایک دوسرے سے لیتے دیتے ہو یا دست بدست کرتے ہو، فلیس علیکم تو نہیں تم پر، جناح کچھ گناہ، اللہ تکتبوہا اس کے نہ لکھنے کا، واشہدوا تو گواہ کر لو، اذا تبایعتم جب تم خرید و فروخت کرو، ولا یضار اور نہ ضرر دیا جائے، کاتب لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ گواہ کو، وَإِن تفعلوا اور اگر ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ تو یہ تمہارا فسق ہوگا، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ تمہیں سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ یہ جب تجارتی لینا دینا یا کوئی پارٹنرشپ یا کوئی بھی معاہدہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا جاتا ہے، ذرا آپ دیکھیے، مضمون کی تو سمجھ آ گئی نا آپ کو،
دیکھیے کہ کتنی باریکی سے اللہ نے یہ چیزیں ہمیں سکھائیں. آج کتنے بڑے بڑے فراڈ ہو جاتے ہیں. جس وقت ہم سگے بہن بھائی یا بڑے گہرے دوست بیٹھ کے کہتے ہیں چلو جی کی لکھنا لکھانا ہے کیڑا ایک دوجے تے اعتبار نہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے, وقت گزرتا ہے تو دنیا کیا دیکھتی ہے, وہ بندہ جو ایک وقت میں گہرا دوست اور اپنا سگا رشتہ دار تھا وہ یوں آنکھیں پھیرتا ہے کہ جیسے کچھ جانتا ہی نہیں, وہ ایسا ڈھیٹ ہو جاتا ہے جیسے حیا کا نام و نشان ہی نہیں, وہ صاف منکر ہو جاتا ہے. آپ سوچئے ہم جس کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ نے اس پہ احتیاط کرنے کی کتنی تاکید سے وضاحت کے ساتھ آیتیں نازل کی. اور جب ہمارے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے پھر ہمیں یاد آتی ہے کہ ہم نے دین پہ عمل کیا ہوتا تو اچھا ہوتا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ پاک نے کتنی ساری چیزیں, اب وقت چونکہ کم ہوتا ہے اور ڈیٹیل میں ہر چیز جو ذرا ثقیل ہو جاتی ہے اس کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. البتہ مختصر یہ کہ جب بھی کسی قسم کا کوئی ادھار معاملہ, دین جو ہے کسی قسم کا ادھار معاملہ آپ نے کیا, قرض کا لین دین کیا, کوئی چیز خریدی, زمین خریدی, گھر خریدا, زیور خریدے, کچھ بھی ہوا, تو ان ساری چیزوں کے لیے اللہ نے کیا طریقہ بتایا کہ 2 بندے گواہ بٹھاؤ اور ان معاہدوں کو اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھ لو اور دستخط کروا لو تاکہ بوقت ضرورت تمہارے کام آئے. اگر ایسے وقت میں تمہارے پاس 2 مرد موجود نہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں رکھو, کیونکہ عورتوں کے اندر مردوں کی نسبت ایک تو بھولنے کا عنصر زیادہ ہوتا ہے, دوسرے عورت مرد کی نسبت کنفیوز زیادہ ہو جاتی ہے. 4-8 بندوں میں بات کرنی پڑی تو اس کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے, زبان کانپنی شروع ہو جاتی ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا اس نے بات کیا کرنی ہے. اس لیے سپورٹ کے لیے کہا گیا کہ عورتیں 2 رکھو. اگر گواہی دیتے وقت اس کی زبان سے الفاظ پھسل گئے, بات غلط ہو گئی, بھول گئی, تو دوسری جو ساتھ ہوگی وہ اس کو یاد دلائے گی. اس لیے اگر مرد نہیں تو 1 عورت اور 1 مرد کافی نہیں ہوگا, 1 مرد اور 2 عورتیں کافی ہوں گی ایسی گواہی کے لیے. تو اگر وہ بندہ جو فریق ثانی ہے وہ اپنی بات کو لیتے دیتے لکھوا نہیں سکتا تو وہ املا کروائے. دوسرے بندے کو جو ایمانت دار ہے, دیانت دار ہے, اگر یہ خود پڑھا لکھا نہیں تو اس کو بٹھا کے اس سے بولتا جائے اور وہ لکھتا جائے اور اس طریقے سے اپنی دستاویز تیار کرے. اور اگر وہ بے وقوف ہے یا بڑھاپا اتنا زیادہ آ چکا ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں میں نے کیا بولنا ہے, تو پھر اس کا جو ولی ہے اس بندے کا, وہ ولی دیانت داری کے ساتھ, کہ وہ دھوکہ نہ کرے, اس کے ساتھ فراڈ نہ کرے, وہ دیانت داری کے ساتھ چیزیں لکھنے والے کو بول کر لکھوائے یا خود لکھ کر دے, اور جو گواہ ہیں وہ ان پہ سائن کر لیں اور پھر اس دستاویز کو سنبھالا جائے. جب بھی ضرورت پڑے اس کے ذریعے سے تم فتنے سے, دھوکے سے, فراڈ سے بچ سکو. آپ دیکھیے کہ کتنی گہری چیز, اگر میں ان کو ڈیٹیل میں بیان کروں تو ڈھیر ساری چیزیں بیان کرنے والی ہیں جس سے آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ کریم نے ہمارے اوپر کتنا کرم کیا. ایک فریق کو بھی زیادتی سے بچایا, دوسرے کو بھی بچایا کہ کسی کے پاس بھی فراڈ کرنے کی گنجائش نہ رہے. اور گواہوں کے لیے بھی اللہ پاک نے نظام بنا دیا. تو کوئی شخص اگر دنیا میں جھوٹی گواہی دے گا, ہماری کچہریوں میں کیا ہے آج 500 روپے کی گواہی مل جاتی ہے, 1000 کی مل جاتی ہے, 5000 کی مل جاتی ہے. ایک بندہ جو باہر بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے, صبح سے لے کے شام تک 50 بندے جو آ رہے ہیں اپنے کیسز لے کے, وہ ان سب کا رشتہ دار ہے, وہ سب کی جھوٹی گواہیاں دے رہا ہے اور وہ کمائی لا کے اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے, اپنی بیوی بچوں کو دے رہا ہے, اس سے ماشاءاللہ اس کا خاندان بلڈ اپ ہو رہا ہے. تو سوچئے کہ وہ کون سا خاندان تیار ہو رہا ہے, حرام کھا کے, حرام گواہیاں دے کے, جھوٹی گواہیاں دے کے. جس بندے کو کسی کی شکل تک کا پتہ نہیں ہے وہ پوری گواہیاں وہاں کچہری میں بیٹھ کے دے رہا ہے. تو شریعت اس کی کتنی سخت پکڑ کر رہی ہے, گرفت کر رہی ہے کہ ایسی گواہیاں سراسر حرام اور سراسر گناہ کبیرہ. اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی بندہ کسی موقع پہ گواہ بنا تھا, جب اس کی گواہی کی ضرورت پڑے تو یا تو وہ کسی دوسرے فریق کے ساتھ پیسہ کھا کے گواہی دینے سے انکار نہ کر دے, یا ویسے وہ سستی کی وجہ سے بلانے پر نہ آئے کہ گواہی نہ دے تو 2 خاندان فتنے کا شکار ہو جائیں. تو کسی گواہ کو ایسا کرنا روا نہیں ہے, بلکہ اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کے اس گواہ کو آ کے اپنی گواہی دینی چاہیے. وَإِن كُنتُمْ, اور اگر تم ہو علی سفرٍ, سفر میں, وَلَمْ تَجِدُوا, اور نہ ملے تمہیں, کاتباً
کوئی لکھنے والا یا نہ پاؤ تم لکھنے والا، فریحانن تو گروی ہو، کوئی چیز گروی رکھی جائے، فریحانن تو گروی مقبوضہ وہ رکھی جائے یا قبضے میں دی جائے، فَإِنْ أَمِنَ اور اگر تمہیں اطمینان ہو بعضکم بعضا ایک دوسرے پر، تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ فَلْيُؤَدِّ تو وہ ادا کرے، الَّذِي اؤْتُمِنَ جس کو امین سمجھا تھا، امانتہ اپنی امانت کا، یعنی اپنی امانت ادا کرے جس کو امین بنایا گیا تھا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور وہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا اور نہ چھپاؤ تم، الشہادہ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا اور جو گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ تو بے شک عاصم قلبہ اس کے اندر سے اس کا دل گناہگار ہے، اور جو برائی جس کے دل کے اندر اتر جاتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ واللہ بما تعملون علیم اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ کیا سمجھ آئی کہ یہاں گروی رکھنے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ سفر کی حالت میں اگر تمہیں قرض لینے کی ضرورت پڑے کسی سے اور وہاں پہ لکھنے لکھانے کا موقع نہ مل سکے، اب مثال کے طور پہ سفر کی حالت میں آپ کا مال ختم ہو گیا، پیسہ ختم ہو گیا، یا کسی نے چرا لیا یا ویسے خرچ ہو گیا، اب آپ کو کسی سے قرض لینے کی ضرورت ہے اور وہاں پہ لکھنے لکھانے کا کوئی سین نہیں ہے، آپ کیا کریں؟ فار ایگزامپل آپ کے پاس انگوٹھی ہے، آپ کے پاس قیمتی گھڑی ہے یا اور کوئی چیز ایسی ہے جس کی مارکیٹ ویلیو ہے، آپ اپنی وہ چیز جس سے قرض لے رہے ہیں اس کے پاس گروی رکھوا دیں اور اس سے قرض لے لیں، تو پھر جس وقت آپ قرض واپس کریں گے اپنی گروی رکھی ہوئی چیز جو اس کو بطور امانت دی تھی، وہ جب اپنا قرض واپس لے تو وہ اس اپنی امانت جو اس کے پاس تھی وہ اس کو واپس کر دے۔ اور کہا گیا کہ ہاں اگر تمہیں ایک دوسرے پہ اعتماد ہے اور اس وجہ سے تم کوئی تحریر وغیرہ نہیں لکھنا چاہتے یا نہ لکھو، تو اب کیا، اب اس صورت میں جو مقروض ہے جس نے قرض لیا ہے وہ اسے امانت دار سمجھا گیا ہے اور اس حسن ظن کی وجہ سے اس نے اعتماد کیا ہے، تو اپنی امانت یعنی قرض وقت پر اسے واپس کر دے اور جس نے چیز گروی رکھی ہوئی ہے وہ اس کو واپس کر دے۔ اور دونوں کو اس معاملے کے لیتے دیتے کرتے وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کے سارے معاملات سے واقف ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دل میں ہے، او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، فیغفر لمن یشاء پس وہ بخشے گا جسے چاہے، ویعذب من یشاء اور سزا یا عذاب دے گا جسے چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ سمپل مضمون ہے، ہم نے جتنی چیزیں پیچھے پڑھی ہیں ان سب چیزوں کو کرتے ہوئے لیتے دیتے کماتے کھاتے پیتے ہر چیز میں ہر معاملے میں ہمیں یہ خیال اور تصور رکھنا چاہیے کہ ہم بھی اور ہمارے سارے معاملات بھی، زمین بھی آسمان بھی اور ان کے اندر پیدا ہونے والی مخلوقات بھی، یہ سب کی سب اللہ کے قبضے میں ہیں، سب کی سب اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ ہم کسی چیز میں دستبردار نہیں ہو سکتے اور اللہ کے حکم کے خلاف کریں گے تو اللہ کی گرفت ہمارے لیے بڑی سخت ہوگی، اور اگر اچھا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ تو ہر شے پہ قادر ہے، وہ اگر عذاب دے گا تو نیک کام کرنے والوں کو اپنے انعامات سے بھی نوازے گا۔ آمن الرسول ایمان لایا رسول، بما اس پر، انزل الیہ جو اترا اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور ایمان والے،
कुल्लुन आमना, सब ने माना, बिल्लाहि अल्लाह को, व मलाइकतिही और उसके फरिश्तों, व कुतुबिही और उसकी किताबों, व रसुलिही और उसके रसूलों को। किस तरह माना? ये ऐलान करके कि ला नुफर्रिकु, हम नहीं फ़र्क करते, बैन अहदिन, किसी एक में, मिर रसुलिही, रसूलों में। वक़ालू, और उन्होंने अर्ज़ की, समिअना, हमने सुना, व अतअना, और हमने माना या अताअत की, गुफ़रानका, तेरी माफ़ी हो, रब्बना, ए हमारे रब, व इलैकल मसीर, और तेरी ही तरफ पलट कर जाना है। यहाँ जो उसूल ईमान है और ईमान की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनका ज़िक्र किया गया है, और ज़रूरियात ईमान के 4 मर्तबे हैं। कौन कौन से? एक, कुल्लुन आमना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान, व मलाइकतिही, फरिश्तों पर ईमान, व कुतुबिही, किताबों पर ईमान, व रसूलिही, और रसूलों पर ईमान। कितनी चीज़ें होगी? ये 4 मर्तबे बुनियादी तौर पे ईमान के बताए गए हैं कि उस वक़्त तक इंसान का ईमान कामिल नहीं होता जब तक इन 4 पर मुकम्मल ईमान नहीं लाएगा। और ला युकल्लिफुल्लाहु, ला युकल्लिफु, हम एक लफ्ज़ बोलते हैं कि अल्लाह मुकल्लफ नहीं करता। मुकल्लफ वो होता है जिसको किसी चीज़ की तकलीफ़ दी जाए या जिस पर किसी चीज़ का बोझ डाला जाए। तो ला युकल्लिफु, नहीं बोझ डालता, अल्लाहु, अल्लाह, नफ्सन, किसी जान पर, इल्ला वुस्अहा, मगर उसकी ताकत के मुताबिक। कोई सदमा, कोई तकलीफ़, कोई मुसीबत जब किसी बंदे पे आती है तो ये अल्लाह का निज़ाम और अल्लाह का ऐलान है कि हम किसी शख्स पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। हम जब किसी से काम लेते हैं, फॉर एग्जांपल गधा गाड़ी है, आप उसके ऊपर जो सामान लादते हैं, कभी आपने रोड्स पे चलते हुए देखा होगा कि इतना बोझ उसके ऊपर लाद दिया जाता है कि थोड़ा सा जंप आ जाए ना और गधा वहाँ से गुजरने लगे तो गधा लटक जाता है और पीछे वाला सामान सारा ज़मीन पे आ जाता है। इतना बोझ होता है। ये क्या है? ये जुल्म है, ये जुल्म है। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है? ला युकल्लिफुल्लाहु, हम जो अल्लाह की शान है वो ये है कि वो किसी पर इतना बोझ नहीं डालता, इल्ला वुस्अहा, कि वो उसकी ताकत से बढ़ जाए। तो इसके मुशाहिदे हमें खुद अपनी ज़िंदगियों से होते हैं। कभी हमारा इतना नुकसान हो जाता है, अल्लाह ना करे, घर लुट गया, डाकू सब कुछ चुरा के ले गए, घर को आग लगी, घर में ऐसा अजीज, ऐसा महबूब रिश्ता हमारा छूट गया, एक्सीडेंट हो गया, फितरी मौत हो गई, एक भी हो गई, दूसरी भी हो गई, तीसरी भी हो गई। अब हमें ये लगता है कि दुनिया अंधेर हो गई और लोग देखने वाले भी कहते हैं कि ये तो पागल हो जाएगा, ये तो मर जाएगा, इतना सदमा, इतना सदमा। तो ये सब क्या है? उधर हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि हम तो उतना बोझ डालते ही नहीं। तो पता ये चला कि हमारी कैपेसिटी कौन जानता है? जिसने हमें बनाया। ये पंखा है ना, इसमें कितने घंटे चलना है, कितने अरसा ठीक रहना है, इसकी गारंटी कितनी है? पंखे से पूछे, ये बताएगा? बताएगा? कौन बताएगा? हैं? बनाने वाला, कंपनी बताएगी, गारंटी कार्ड वो देंगे। तो हमें बनाने वाले जो है, हमारी गारंटी उसके पास है, हमारी कैपेसिटी, हमारी बर्दाश्त, ये उसके पास है जिसने हमें बनाया है। फिर वक्त साबित करता है कि अल्लाह ने हमारे ऊपर वो बोझ नहीं डाला था जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हाँ, हम अपनी बेसब्री की वजह से हाय वाय, आहो फगां, ऑल फोल बकते रहें तो वो अलग बात है, मगर बिल आखिर एटलीस्ट वक्त साबित कर देता है कि आप जिसके लिए शोर मचा रहे थे, टकरे मार रहे थे, रोड़ा डाल रहे थे कि मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं बच सकूंगा, मेरी ज़िंदगी अब नहीं रहेगी, मुझे कोई ज़िंदा नहीं देखेगा, 50 साल बाद भी लोग आपको ज़िंदा देख रहे होते हैं। तो कैपेसिटी का पता किसको है? अल्लाह को। इसीलिए अल्लाह ने हमारे ऊपर सदमे डाले। अल्लाह जानता था कि हम वो
برداشت کر کے بچ جائیں گے، ہم نہیں مریں گے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ہمارے اوپر جو بھی آزمائش آئے، صرف اس سے ایک بات کو یاد رکھ لیں کہ اگر اللہ نے ڈالی ہے تو اللہ ہمیں اس سے گزار دے۔ یہ یقین جب نصیب ہو گیا تو یہ بہت بڑا کمال ہے اگر آپ نے یہ حاصل کر لیا۔ لہا ما کسبت، ہر جان کے لیے وہی ہے جو اس نے اچھا کمایا، وعلیہا، اور اس پر اس کا نقصان ہے، مکتسبت، جو اس نے برا کمایا۔ یعنی اگر اچھا کمائے گا تو اس کا فائدہ اسی کے لیے، برا کمائے گا تو اس کا نقصان اسی کے لیے۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب نہ پکڑ ہمیں، ان نسینا، اگر ہم بھولیں، او اخطأنا، یا ہم غلطی کریں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل، اور نہ بوجھ رکھ، اور نہ رکھ علینا، ہم پر، اسرن، بوجھ، کما، جیسا، حملتہ، تو نے بوجھ رکھا، علی الذین، ان پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے، یا جیسے بوجھ رکھا تو نے ہم سے اگلوں پر۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور نہ بوجھ ڈال ہم پر، ما، جس کی، لا طاقت لنا بھی، ہمیں طاقت نہیں، یا جس کو برداشت کرنے کا ہمیں حوصلہ نہیں۔ واعف عنا، اور ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر مہر کر، یعنی رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا، پس مدد دے ہمیں، علی القوم الکافرین، کافروں پر۔ یعنی کیا پتہ چلا؟ ایک یہ کہ جو چیز ہمارے اوپر دینی لحاظ سے فرض، واجب، سنت ٹھہرائی گئی، ان سب کو کرنے کی ہمارے اندر طاقت ہے، سو اللہ نے ہمارے اوپر وہ بھیجی۔ جس چیز کا ہمیں حکم دیا، پہلے ہمیں اس کے قابل کیا، پھر ہمارے اوپر حکم اتارا۔ زکوٰۃ کو لے لے، نماز کو لے لے، روزے کو لے لے، جب ہم اس قابل ہوئے تو ہمارے اوپر احکام آئے۔ اسی طرح دنیاوی مصائب و آلام بھی ہیں۔ کسبت اور اکتسبت، یہ دو چیزیں ہیں۔ کسبت کا مطلب ہے نیک اعمال، نیک کمائی۔ اکتسبت کا مطلب ہے بری کمائی۔ آپ جو بھی کریں گے، نہ اللہ کو اس کا فائدہ، نہ اللہ کو اس کا نقصان، آپ ہی کو اس کا فائدہ ہے، آپ ہی کو اس کا نقصان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا، طلب کرنے کا، کہ جب اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرو تو کن الفاظ کے ساتھ مانگو۔ اپنی بے بسی، اپنی بے کسی، اور اپنی کمزوری، ناتوانی، اس کو پیش کر کے، اپنے آپ کو عاجز، مسکین پیش کر کے اللہ سے مانگو۔